کا سچا غلام بنا دے. آمین. ہم صرف محفلوں والے غلام نہ بنے بلکہ حقیقی آقا کے غلام بنے. سبحان اللہ. ایسے غلام بن جائے جیسے بلال حبشی بنے. سبحان اللہ. بلال حبشی کیسے غلام بنے تھے؟ بظاہر رنگ کالا تھا، حبشی تھے، اور حالت یہ تھی کہ ان کا آقا ان کو گرم ریت پر لٹایا کرتا تھا، گھسیٹا کرتا تھا. آپ کو تو اس بات کا زیادہ تجربہ ہوگا کہ یہاں پر جب گرمی پڑتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے. عرب کی گرمی مشہور ہے. آج جب گرمی آتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، اور جو مزدور باہر سڑکوں پر کام کرتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں ترس آ جاتا ہے کہ یہ کس حال میں یہاں پر کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی پاؤں میں جوتی ہوتی ہے، شوز ہوتے ہیں. گرمی سے بچنے کا کوئی نہ کوئی آسرا ہوتا ہے. تھوڑا سا کام کیا، چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے. اس وقت کو یاد کیجیے جب بلال حبشی اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، اپنے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اس وقت ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی. گرم پتھر ان کی پیٹھ پر رکھا جاتا تھا اور ان کی چربی سے آگ بجھ جایا کرتی تھی. وہ عالم کیسا عالم. لیکن اس بلال حبشی کا جب محبوب کا وہ غلام بنا تو مرتبہ کیا ملا؟ مرتبہ یہ ملا کہ میرے آقا فرماتے ہیں بلال آج جنت میں نے اپنے قدموں کے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی. سبحان اللہ. بلال زمین پر ہے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. مقام کیسے ملا؟ جب حضور کے سچے غلام بن گئے. جب حضور کے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے. ہم حضور کے حقیقی غلام بن گئے. اور جب حقیقی غلام بن گئے تو مقام کیا ملا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے تشریف لائے تو بلال حبشی وہ ہیں کہ جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہنے والے حقیقی غلام. ہم زبانی غلام ہیں، ہم زبانی غلام ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضور کے نام پر جان بھی قربان، سب کچھ قربان. لیکن حضور کی سنت قربان نہیں. حضور کی محبت میں نماز پر اپنی جان قربان نہیں کرنی، اپنا وقت قربان نہیں کرنا. وہ جب حقیقی غلام بنے تو مقام کیا ملا کہ بلال حبشی کو فتح مکہ والے دن میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ بیٹھو. سبحان اللہ. بلال کعبے کی چھت پہ. سب بولے کعبے کی چھت پہ. اور آذان سنا. اب بلال عرض کرتے ہیں آقا میں مدینے میں ہوتا تو کعبے کی طرف رخ کرتا، میں سفر میں ہوتا تو کعبے کی طرف رخ کرتا، میں جہاں جہاں آذان دیتا رہا میں رخ کعبے کی طرف کرتا رہا. آقا آج تو مجھے کعبے کی چھت پہ آپ نے کھڑا کر دیا، آج میں اپنا رخ کہاں کروں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا بلال تو سفر میں آذان دیتا تو رخ کعبے کو کرتا، تو مدینے میں آذان دیتا تو رخ کعبے کو کرتا، تو مکے میں آذان دیتا رخ کعبے کو کرتا. آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور کعبے کا بھی کعبہ تیرا مصطفیٰ تجھے حکم دیتا ہے اپنے مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے آذان کہے. سبحان اللہ. یہ مرتبہ کب ملا؟ جب حضور کی سچی غلامی. آئیے ہم ان کا صدقہ مانگ لیتے ہیں کہ جیوے اویس کرنی دیوانہ سی بنایا حبشی بلال اتے جڑا رنگ سی چڑھایا. حبشی بلال مقرر جڑا رنگ آواز سی کر چڑھایا. ویس کرنی کی فرما رہے ہیں ان کا بھی ذکر کریں. ہاں جی ابھی کیا ویسے کرتی وہ ہیں. رضی اللہ تعالی. اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے. آمین کہتے ہیں. آمین. نہ جانے یہاں پر کون اللہ کا نیک بندہ ہوگا
لازم نہیں کہ جو اوپر منچ پہ بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کا نہیں بندہ، وہ بھی اللہ کا نہیں بندہ، باقی سارے بیکار ہیں۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون آقا کو پسند آ رہا ہے، سبحان اللہ، پتہ نہیں آپ میں سے کون اللہ کو پسند آ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ میں سے کس کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو رب کو پسند آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ہمیں حقیقی عاشق بنے، آمین، جب حقیقی عاشق بنیں گے وہ ویسے کرنی کی حقیقی عاشق بنے گے۔ ماں کی خدمت کرتے تھے، عرقی آقا کا دیدار کراؤں، تو آپ نے تو دیدار کیا کئی بار، حقیقی آنکھوں سے دیدار کر لوں۔ ماں نے فرمایا ٹھیک ہے، ماں بیمار آ کرتی تھی، فرمایا سیدھے جانا مسجد نبوی اور مل کے تو فوراً واپس آ جانا۔ حاضر ہوئے تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہے۔ اب ماں کا حکم یاد آیا کہ ماں نے فرمایا تھا بیٹا مسجد شریف سے واپس آ جانا چاہیے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ ماں کا حکم تھا کہ مسجد سے ہو کے واپس آ جانا، اب آقا کی زیارت نہیں، تو ماں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بغیر اپنے محبوب کو دیکھے واپس پلٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صحابی نہیں بنے، لیکن مقام کیا ملا کہ حضور نے فرمایا اویس میری امت کی مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کے صدقے میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان جیسا عشق عطا کر دے۔ آمین، ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، اے مولا ان کا قطرہ کوئی حصہ ہمیں عطا کر دے۔ آئیے بھی تمام لیتے ہیں، جینے اویس کرنی چڑھایا غلامی کا سرٹیفکیٹ کسی کو عطا کر دیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ پتہ ہے وہ بنتا ہے، شاعر نے لکھا کوئی غوث خواجہ بڑھیا کوئی داتا بن کے آیا، کوئی غوث شاہ بڑھیا کوئی بابا بن کے آئے، اس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ آئیے، بڑا مشہور کلام اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کے محبوب کا ذکر بھی ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ صلی اللہ علیہ
قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سند نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے کہا سند نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سند نبی کو جہل گیا سند نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے پڑھتی تھی واقعہ بتائیں کیا ہوا یا کیا الحمدللہ ہوا تھا جب لوگ آواز سب کو سمجھ آ رہی ہے ہاں جی مزے جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے جو محبوب کو دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا سبحان اللہ جو حضور کی باتیں سنتا مسلمان ہو جاتا سبحان اللہ 39 لوگ مسلمان ہو گئے 39 لوگ جب مسلمان ہو گئے جب تعداد ہو گئی تو فاروق اعظم جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے عمر بن خطاب تھے صرف عمر بن خطاب تھے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تلوار ہاتھ میں اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ آج تو اسلام کو اور اسلام پھیلانے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ آج عمر جن کو مٹانے جا رہا ہے آج انہی کے صدقے عمر کو زندگی مل جائے گی سبحان اللہ راستے میں ایک ملتا ہے فرماتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو یہاں جا رہا ہوں بڑے غصے میں کہا وہاں بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کو جا کر دیکھو تمہارے گھر میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں سبحان اللہ جلال میں آتے ہیں اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں دروازہ بند ہے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے دروازہ بجاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں اپنی بہنوئی کو بھی مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عمر تم جو کچھ مرضی کر لو ہم اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ ہم بھی مسلمان ہیں آج ذرا سی تکلیف آتی ہے ذرا سا پیسے کا معاملہ آتا ہے ویزے کا معاملہ آتا ہے مسلمان پھسل جاتا ہے مسلمان پھسل جاتا ہے لڑکی آتی ہے مسلمان پھسل جاتا ہے دنیا کی نعمت آتی ہے مسلمان پھسل جاتا ہے اور منہ سے کیا کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم صرف زبان کے نعرے لگاتے ہیں اور انہوں نے دل سے نعرہ لگایا تھا کہنے لگی عمر تم جتنا بھی مار لو یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوٹ سکتا سبحان اللہ جب تھک ہار گئے تو کہنے لگے اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی کیا پڑھ رہی تھی جب دیکھا مختلف روایات ہیں تو فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھی اور جب انہوں نے وہ پڑھی وہ قرآن کی تلاوت سنی تو عمر کا دل بدل گیا
سبحان اللہ تو شاعر نے لکھا سبحان اللہ، ان کا پڑھنا بھی کیسا ہوگا۔ آج ہم کسی قاری کو سنتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ یا ایھا المزمل، سبحان اللہ ہم تو اجمی ہیں، عربی نہیں ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ وہ تو عربی تھے اور وہ تھے بھی عاشق، جب ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت آئی ہوگی تو کتنا لطف آیا ہوگا۔ سبحان اللہ جب قرآن سنا تو شاعر نے لکھا کہ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، ہاں میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، ہاں اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، بولو بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حج میری، ہاں میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حج میری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، سبحان اللہ یاد نہیں تمہیں وہ منظر، خواجہ نے جب خود چل گئے 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا سبحان اللہ آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہوں گے، چلے ایک بار کھڑے ہو جائیں سارے تاکہ آپ کو ریفریشمنٹ مل جائے، کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، سرگوش بولو مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا طیب کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک نئی انرجی کے ساتھ آپ نے مل کے پڑھنا ہے، یہ بدری ماحول کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، دعوت اسلامی پر قربان جائیں، جہاں بھی ہو یہ ہمیں کہیں نہیں چھوڑے۔ میرے مرشد کا کتنا فیضان ہے کہ ہم آج
ہم میں سے کوئی مجھے پر ہم ایک دوسرے کو کہاں جانتے ہیں، لیکن ہم اس وقت ایسے بیٹھے ہیں کہ نہ جانے کتنی صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ مرشد کی محبت ہے، یہ مدنی ماحول کی محبت ہے۔ جہاں بھی ہو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایک رکھے، مدینے میں جائیں تو ایک ساتھ جائیں، سب کو چھوڑ کے مدینے جائیں۔ جانا ہے؟ جانا ہے؟ چلو چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، بس مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، سبحان اللہ چلتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی، میرے مصطفیٰ غلاموں کی، واللہ قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ ایک جانا اپنا ہے، توجہ رکھیے، بندہ کوشش کرتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کس لیے؟ مدینے جانا ہے، اس لیے بندہ کوشش کرتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، ویزا لگواتا ہے، اپنی محنت سے بندہ جاتا ہے مدینے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور ایک جانا یہ ہے، بندہ سو رہا ہو، سر کی آنکھیں بند ہوں، دل کی آنکھیں کھل جائیں اور محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ جن کی نعتیں پڑھا کرتا تھا ان کا دیدار نصیب ہو جائے اور حضور فرمائیں دیوانے چلو مدینے۔ سبحان اللہ تو پھر جانے کا مزہ کتنا۔ ہم آج دعا کرتے ہیں مولا آج تیرے محبوب کا میلاد منانے بیٹھے ہیں، عاشقان رسول حاضر ہیں، یا رب ان میں ہم نہیں جانتے تیرا کون سا نیک بندہ ہے، ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں جو آج پہلی بار آئے۔ اے مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، مدینے والے کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اے کریم پروردگار آج یہاں پر جو تیرا نیک بندہ ہے مولا اس کے صدقے اپنے محبوب کا دیدار نصیب کر دے۔ آمین اور ہم سو رہے ہوں ہماری قسمت جاگے، چھوڑ فکر دنیا کے، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں، میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں، چل 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 تجھ کو مدینے میں، میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی،
سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ چاند کے گو مدینہ ہے کیوں دل پسند، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، کیا بات مدینے کی، بولو کیا بات مدینے، ہاں بولو کیا بات مدینے، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینے کے جلووں کی قربان جاؤں، خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ، اور خدا کل قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے، صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، ہاں جس جگہ پر مجھ جیسے واللہ کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، آمینہ کے پیارے کا، پیارے طیبہ والے کا، توجہ سے سننا پھر جواب بھی دینا، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، آقا عطار کی آمد، مرحبا، جشن ہم مناتے ہیں اور جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا لانا، ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں اور جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جائی، مرحبا، 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 مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ان کے ذکر میں اتنی لذت ہے، ان کے ذکر میں اتنی لذت ہے کہ
اگر ان کا دیدار ہو جائے تو کتنا لطف آئے گا. سبحان اللہ. ہم اس وقت جس ملک کے اندر ہیں, توجہ سے رکھیے بڑی باریک بات کرنے لگا. ہم جس ملک میں, اللہ اس کو سلامت رکھے, آمین. ان کے بادشاہ کو سلامت رکھے, آمین. اور ترقیاں دیں. آمین. ہم جہاں ہیں اس کے مطابق چلیں گے, اس کے مطابق چلیں گے. ہم ہر سال کریں گے, ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا کریں, میٹھا میٹھا کریں تاکہ آپ کو بھی پرابلم نہ ہو, کسی اور کو بھی نہ ہو. سرکار کی آمد کے نعرے لگائیں, یہ بھی آمد کے نعرے سے لسٹ پڑے گا. ایسا کوئی کام ہم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. اللہ کرے ہم سب کی حفاظت ہو, ان پر اللہ سلامتی رکھے, ان کو برکت عطا فرمائے, اس ملک کے قانون پر عمل کریں. دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے, جہاں بھی رہیں اس کے مطابق رہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی ماحول کے اندر ہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اور ہم اس طرح میلاد مناتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا, اس محبوب کے ذکر میں اتنی لذت ہے, اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے. اور ہمیں محبوب کون سا ملا کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب کتنا بلند کیا رب, جس چیز کے بارے میں فرمائے بلند کر دیا, ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا بلند کر دیا. رب فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے, اتنا نوازیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہے. رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, کثیر عطا کر دی, خیر کثیر عطا کر دیا. اور ہم جس دنیا میں بستے ہیں, آپ دبئی میں رہتے ہیں, ابو ظبی میں رہتے ہیں, اس کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اس ملک کو کتنی ترقی ملی, کتنا اللہ نے اس پر کرم کیا. ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, کس قدر اس میں نعمتیں ہیں. ہم اپنے جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ شمار نہیں کر سکتے. بڑی پیاری بات کرنے لگا. ہم دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ہم شمار کر سکتے ہیں. ارے سب چھوڑو, اپنے سر کے بالوں کو شمار کر سکتا ہے کوئی؟ دنیا کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے کوئی؟ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے؟ لیکن رب اس دنیا کے بارے میں فرماتا ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, کہ جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ تو بہت تھوڑی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ دنیا کی نعمتوں کو, دنیا کے مال و متاع کو فرماتا ہے یہ تو بہت قلیل ہے. جس رب کے ہم تھوڑے کو شمار نہیں کر سکتے تو اس رب کے اعلیٰ کو کون شمار کر سکتا ہے؟ تو محبوب کو رب نے خیر کثیر عطا کیا, اور کتنا عطا کیا ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں اس محبوب کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے, ہم ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھیں, ان کی آمد کے نعرے لگاتے رہیں. لگائیں گے نعرے؟ مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلیں کون سے کلام پڑھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ میں وہ کلام پڑھتا ہوں جو ہم سب مل کے پڑھیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ
حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ زمین فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی زمین فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور محفل پہ چادر تری نور کی آپ ذرا نظر دوڑائیں اور دیکھیں کتنا پیارا منظر لگ رہا ہے جہاں پر 40 اللہ کے نام لینے والے اس کے محبوب کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے سبحان اللہ جہاں پر جتنی تعداد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں ہر کسی کا ادب کرنا ہے ہر کسی کا ہم میں سے کون افضل ہے ہم نہیں جانتے اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے کا ادب کرنا ہے اور خیال کرنا کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ اللہ کا ولی بیٹھا ہو میں آپ کو بھی پیاری روایت سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو بڑا گندا بال یعنی بال بکھرے کپڑے میلے وہ کسی محفل میں آ جائیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں وہ محفل سے اٹھ کے چلے جائیں ان کو کوئی یاد نہیں کرتا وہ بیمار ہو جائیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں وہ مر جائیں ان کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھتا لیکن فرمایا وہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پوری فرماتا سبحان اللہ پتہ چلا کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ مجھ سے ہر کوئی اعلیٰ مجھ سے ہر کوئی آئے ہم اپنے سے ہر کسی کو اعلیٰ سمجھیں نیک سمجھیں افضل سمجھیں میاں صاحب نے بڑا پیارا شعر فرمایا ہم تو اپنے سے برے بندے کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ وہ برا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ فلمیں دیکھتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ گانے سنتا ہے وہ یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے میں بڑا نیک بندہ ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں تہجد پڑھتا ہوں میرے سر پہ امامہ ہے میرے چہرے پر داڑھی میں بڑا نیک بندہ ہوں اس کے اندر تو یہ ہے کہ وہ تو یہ کام کرتا ہے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں دوسرے کو برا سمجھتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ برے بندے نوں میں ڈھونڈن نکلا مینوں برا نہ ملیا کوئی جگمگ وچ اپنے میں چاہتی مانی میں تو برا ہر کسی کو اچھا سمجھے یہ وہ ہیں کہ جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں دل کو روزہ رکھتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں دیتے پھر بھی کہتے ہیں میں سب سے برا اور یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ ان کی قبروں میں جا کر اپنے غم بھول جاتے ہیں پتہ چلا
کہ مسلمان حقیقی وہی ہے کہ جو اپنے دوسرے مسلمان کو اپنے سے کیا کرے، کیا اچھا سمجھے، کیا سمجھے؟ ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم اپنی صورتیں اچھی بنا کے آ جاؤ، بڑے بن سور کے آ جاؤ تو اللہ تمہیں پسند کر لے گا، نہیں، وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تو دل جس کا صاف ہوگا وہی رب کے پاس ہوگا، سبحان اللہ، وہی محبوب کے پاس ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے۔ میں کون سا شعر پڑھ رہا تھا؟ برے بندے نہیں، صلو علی الحبیب۔ نور محفل کے چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اتنی نورانی محفل سجی ہے، دل سے آج مانگے، یقین مانگے، آج دل سے مانگے۔ ایمان کی سلام، رب کو دل سے مانگنے والے کی دعا بڑی پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، کھانا ختم ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، حضور دعا کر لیں، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، ایک میدان میں چلے گئے، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے تھے، دعا حضرت موسیٰ مانگے، اللہ کے نبی کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، رب سے دعا مانگے، بولا بارش دے دے، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ عرض کرتے ہیں مالک کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیری قوم کے اندر اس وقت وہ بندہ موجود ہے، جب تک وہ ہے اس نے اتنے گناہ کیے کہ میں اس کی وجہ سے کسی پر بارش نازل نہیں کروں گا، اس ایک بندے کی وجہ سے، اس کے اندر عیب ہے، وہ عیب ہی بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں اعلان کر دیا کہ فلاں جو شخص ہے جس کے اندر یہ عیب ہے، وہ غالباً چغل خوری تھی یا کینہ تھا، آپ نے فرمایا وہ اٹھ کے چلا جائے، ادھر دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، فرمایا وہ اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ سمجھ گیا یہ تو بات میری نہیں ہو رہی، دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ محفل بڑی سجی ہے، آج مانگنے کی رات ہے، آج مانگنے کی رات، رب کو بڑا پسند ہے دل سے مانگنا۔ وہ بندہ بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں، زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل ہی دل میں کہتا ہے مولا آج بخش دے، مولا آج رسوا نہ کرنا، یا رب آج تو بخش دے، آج میرا پردہ رکھ لے، آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر ہوتی بارش شروع ہو گئی، بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے مالک کوئی اٹھا بھی نہیں، کوئی اٹھا ہی نہیں، اور بارش بھی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس بندے نے دل ہی دل میں مجھ سے دوستی کر لی، دل ہی دل میں مجھے پکار لیا ہے، آج سچے دل سے مجھے پکارا ہے، اس کے صدقے میں بارش آج نازل کر دی، جس کی وجہ سے پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، ابھی اسی ہی کی وجہ سے بارش برس گئی۔ حضرت موسیٰ فرماتے عرض کرتے ہیں مولا مجھے اس کی زیارت ہی کروا دے، وہ کون سا تیرا نیک بندہ ہے جس کے صدقے میں کرم ہوا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ پہلے وہ گناہگار تھا، میں نے اس کا پردہ رکھا، پہلے وہ گناہگار تھا، مجھے ناراض کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، میں نے اس کا پردہ رکھا، اب تو میرا دوست بن گیا، اب میں اسے کیسے رسوا کروں؟ تو آج مانگنے کی رات، دل سے مانگے، اور میرے لیے بھی مانگے، ہم سب کے لیے مانگے، اللہ کرے آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں مل جائے، دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کو برکتیں مل جائیں، ہم سب کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور یہ نیت کر لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، جہاں رہیں گے اس ماحول کو تھام کے رکھیں، انشاءاللہ کہیں بھی نہیں چھوڑے انشاءاللہ۔ تو آج مانگنے کی رات، آئیے مانگ لیتے ہیں۔ نور میرے دل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی
تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ اپنے ہاتھوں کو کچھ دیتے ہیں ہماری عادت نہیں بار بار کہنے کی لیکن یہ کلام ایسا ہے کہ ہم جھوم کے اپنے محبوب کی بلندی کا ذکر کرتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا خوشدلی دیکھیں گے غمزدوں کو رضا خوشدلی دیکھیں گے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ناتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے آمین ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین آئیے آخر میں ایک کلام چند اشعار پھر میں جاتا ہوں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا دعا ہوگی انشاءاللہ صلو علی الحبیب سبحان اللہ آج اتوار ہے کل سوال اور ابھی کچھ دیر بعد پیر شریف شروع ہو رہی بلکہ پیر شریف تو شروع ہو گئی یعنی کہ شب پیر ہے نا یا شب پیر ہے نا شب پیر ہے بلکہ ہاں شب پیر ہے آج سبحان اللہ ارے بلند آواز میں سبحان اللہ خوشخبری ہے سبحان اللہ پتہ ہے کیا خوشخبری میرے آقا کے ولادت کس دن ہوئی تھی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پیر کا یہ مبارک یہ رات ہمیں نصیب ہو گئی اللہ اس کے ساتھ ہماری بخشش ہے آمین اور یہ وہ رات تھی کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے سب کو بیٹا عطا کیا سبحان اللہ
جہاں جہاں ولادت ہوئی سب کو بیٹا تھا. اے مولا آج کی صلات کا صدقہ ہم نے بڑی دعائیں مانگی، یہاں پر کئی بیٹھے ہوں گے. اے مولا عرصہ ہو گیا، یا رب تو وہ ہے کہ جو بڑھاپے میں جا کر بھی نماز لیتا ہے. اے کریم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے پروردگار. یہاں پر کتنے حاضر ہوں گے، دل میں لیے بیٹھے ہوں گے تمنائیں، مرادیں، فضائیں مالا. ہم نکمے ہیں، ہم کمینے ہیں، مانتے ہیں ہم قصوروار ہیں، ہم کسی کام کے نہیں، پر پروردگار تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کی یاد میں بیٹھے ہیں. مولا اپنے محبوب کا صدقہ اس زبان کو نہ دیکھ، جو بول رہا ہے اس کو نہ دیکھ، بلکہ جس کا نام لے رہا ہے اس کو دیکھ. اس کے صدقے مولا آج سب کی خالی جھولیوں کو مولا جو جس طرح کی پریشانی میں ہے مولا سب کی پریشانیاں دور کر. آمین. یا رب بہت پریشانیاں ہیں، بہت ٹینشنیں ہیں، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے. آئیے بھیک مانگتے ہیں. دیکھیں شرمائیں گے نا تو شرماتے رہیں گے. وہ پنجابی کا شعر ہے، وہ عقل مندان سوچن لے ڈبیاں. وہ جو عقل مند زیادہ بنتے ہیں نا، کہاں لکھا ہے تو یہ لکھا تو وہ لکھا ہے. وہ ویسے کرنی نے کسی سے نہیں پوچھا تھا کہاں لکھا ہے، ویسے کرنی نے کسی سے پوچھا تھا، اس کے دل نے، ان کے دل نے گواہی دی تھی، عشق نے گواہی دی تھی. وہ عشق تھا، بلال حبشی کا عشق تھا، عثمان غنی کا عشق تھا، فاروق اعظم کا عشق تھا، صحابہ کا عشق تھا، اور داتا علی حجری کا عشق تھا. ان کا امام حسین کا عشق تھا. عشق تھا. عقل تو کہتی تھی کہ مان لو ان کی بات، لیکن عشق نے گوارا سب کچھ قربان کر دیا. محبوب کا دامن آج مانگنے کی رات ہے. مانگے، دل سے مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، ہمارے لیے بھی مانگے. آئیے بڑا پیارا کلام حضور کے دیدار کا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ کچھ عاشق کے رسول کا لکھا ہوا کلام ہے کہ جب ان کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا تو وہ آنکھوں سے اشک بار ہو جاتا، آنسو اتنے جاری ہوتے، روتے رہتے. ان کا لکھا ہوا کلام ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. اللہ اس کے سچ ہماری لوگی بگڑی بنا دے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا اپنی آواز کو آنے دیجیے، اپنی زبان سے مانگیے، اس کا معاملہ قبول ہو جائے. ہم نہیں جانتے، مل کے کہیے آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا چاند کی رات ہے وہ
کہ اللہ کو اچھوں کی نقل، اچھوں کی صورت اچھی لگتی ہے. ہم رو نہیں سکتے، آنسو نہیں نکلتے، لیکن رونے والوں جیسی کوشش تو کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، رب سے مانگ سکتے ہیں، اس کے محبوب کو پکار سکتے ہیں. کہیے آقا آ جائیے، 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 آقا آ جائیے. تیری یاد بڑا تڑپاتی ہے، تیری یاد بڑا، تیری یاد بڑا، تیری یاد بڑا تڑپاتی ہے. لال پیالے نانے جھڑیاں کبھی اس رستے لگ ماری، تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں. آ بیٹا ڈولا رسول
کریم اللہ رب العالمین کا ہوا وہ کریم و رحیم وہ خالق وہ مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی حاضری کرتی گاہ میں قبول کر، ہمارا پڑھنا قبول کر، ہمارا مانگنا قبول کر، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنے محبوب کی محبت نکال کر آج نیت کر دیجیے، یقین مانیے اگر آج کے بعد بھی اگر ہم نمازوں والے نہ بن سکیں، سرکار سے محبت نہ کر سکیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ دیکھیں کتنا کرم ہے ان کا، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس وقت عزت دار ہے، ہر ایک کیا ہے، ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے عیبوں پر پردہ، ہمارے عیبوں پر پردہ۔ ہمارا ایک عیب بھی اگر اس وقت ظاہر ہو جائے، ایک گناہ بھی اس وقت ظاہر ہو جائے تو ہم کہیں کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر چلا جاؤں، مجھے کوئی پاس نہیں بٹھائے گا، کوئی پاس نہیں بٹھائے گا۔ ہمارے حبیب کا ہم پر کتنا کرم ہے، پہلے کی امت کے گناہ کرتی تھی تو اسی وقت ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا تھا، طوفان آ جایا کرتا تھا، خون کے بادل، کالے بادل مینڈکوں کے ساتھ مختلف قسم کے عذابات ان پر نازل کیے گئے۔ لیکن ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، دنیا کی مگن میں لگے ہیں، پیسے کے چکر میں لگے ہیں، سالوں گزر چکے، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، پیسے کی طلب ہے، دنیا کی طلب ہے، تو اس پیسے کے چکر میں جن گھر والوں کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک کر دیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، مگر وہ گھر والے سکون سے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، آج جن گھر والوں کے لیے ہم اپنا صبح و شام لگاتے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں کرتے، کل یہی گھر والے، یہی بچے، یہی بیوی، یہی ماں باپ رب کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی نہیں بنیں گے کہ مولا اس کو جانے دے، اس نے ہماری خاطر نمازیں چھوڑ دی، ہماری خاطر اس نے تیرے محبوب کا دامن چھوڑ دیا، مولا جانے دے۔ کوئی کسی کا ساتھ، وہ ماں کہ جو آج ہمیں تپتی دھوپ میں نہیں دیکھ سکتی، ہم بیمار ہو جائیں ماں کو نیند نہیں آتی، ہم تکلیف میں آ جائیں ماں سو نہیں سکتی، سخت سردی کے اندر ماں اپنے ننھے منھے بچے کو گیلے پانی سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لٹاتی ہے اور خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، وہ ماں جو آج بچے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، وہ باپ آج جو اپنے بچے کے لیے صبح سے لے کر شام ایک کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن یہی بچہ، یہی بیٹا ماں کے پاس جائے گا کہ ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج ایک نیکی دے دے، تو مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، میرا دکھ تجھے برداشت نہیں ہے، ماں آج ایک نیکی دے، ایک نیکی دے دے گی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو ماں یہ نہیں کہے گی میرے لال تو چلا جائے تو میں رہ جاتی ہوں، وہ یہی کہے گی کہ بیٹا آج تو مجھے اپنی فکر ہے، آج بیوی کہے گی آج مجھے اپنی فکر ہے، بیٹا کہے گا آج مجھے اپنی فکر ہے، باپ کہے گا آج مجھے اپنی فکر ہے، دوست کہیں گے مجھے آج اپنی فکر ہے۔ تو جب اس دن ان سب کو اپنی فکر ہوگی تو آج ہی کیوں نہ ہم اپنی فکر کر لیں، آج ہی کیوں نہ کریں، نیت کر لیں، یقین مانیں، آج نیت، آج اپنی فکر کر لیں، آج لیں ان کی پناہ، آج بدل مانگو ان سے، پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو ہر کوئی کہے گا مولا، مرنے کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ کہتا ہے مالک ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا تجھے راضی کروں گا، دنیا کچھ نہیں کروں گا، تیرا ذکر کروں گا، تیرا نام لوں گا، تیرے محبوب کا نام لوں گا، بس ایک موقع دے دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب موقع ملنے والا، دنیا کے اوپر کام
تو دنیا کے نیچے آرام، دنیا کے نیچے دنیا کا کام نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا کام. ہم سب اپنی فکر کریں، نیت کریں انشاءاللہ. آج کے اس اجتماع پاک کا صدقہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. برے دوستوں کی صحبت سے بچوں گا، انشاءاللہ. اپنے لیے بھی آخرت کا ذریعہ کروں گا. آپ اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ مبصر رہوں گا. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھوں گا، انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ اپنے گھر میں فون کروں گا. آج نیت کریں، آپ میں سے ہر کوئی روزانہ فون کرتا ہوگا. آج اس اجتماع کی برکت سے نیت کر لیں کہ آج ہم نے ابو ظبی میں آقا کا میلاد منایا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ. ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. تم جاؤ مدنی چینل دیکھو، اور بڑی رات کہیں نہیں گزارنی، بڑی رات کہیں نہیں گزارنی. یاد رکھنا، اپنے گھر والوں کو کہہ دے بڑی رات کہیں نہیں گزارنی. اگر فیضان مدینہ جا سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ مدنی چینل آن کر کے امیر اہل سنت کے ساتھ بڑی رات مناؤ. انشاءاللہ کریں گے بہت کرے گا. نیت کر لیں، یقین مانے ہمارا کسی کو دعوت دینا قبول ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.